جب وہ اللہ کے نیک بندے چلے، بادشاہ دقیانوس ظالم تھا، خود کو سجدہ کرواتا، آپس میں صلاح مشورہ کیا کیوں نہ وطن ہی چھوڑ دیں، یہ جگہ ہی چھوڑ دیتے، نہ یہاں رہیں گے نہ اس ظالم کو سجدہ کرنا پڑے گا، سجدے کے لائق تو رب کائنات ہے۔ رات کے اندھیروں میں نکلے، جا کے غار میں پناہ لے لی، جا کے غار میں پناہ لے لی۔ قرآن فرماتا ہے 309 سال تک سوئے رہے۔ کتنا عرصہ بولیے؟ دنیاوی اعتبار سے 309 سال تک جب وہ سوئے رہے، قال قائل منہم، جب دوبارہ رب کائنات نے انہیں اٹھایا، ایک ان میں سے بولا کم لبستم، اچھا یہ تو بتلاؤ ہم یہاں بھلا کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ کم لبستم، یہاں اس غار کے اندر کتنی دیر تک ٹھہرے رہے ہیں، کتنے عرصے تک اس غار کے اندر پڑے رہے ہیں؟ تو قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، وہ بھی بولے یار ایک دن ٹھہرے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے۔ اور ٹھہرے کتنا تھے بولیے؟ اونچی بولیے۔ 309 سال۔ اور جب پوچھنے والا ایک پوچھ رہا ہے قالوا لبسنا یوما او بعد یوما، یومن جا ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، اور رب کائنات کہتا ہے وہ ٹھہرے کتنا تھے؟ 309 سال۔ آگے کہہ رہا ہے رب کائنات فرماتا ہے فَبَسُوا أَحْدَكُمْ بِبَرْكِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ پیسے لے جاؤ، کوئی ایک کو بھیجو، وہ جا کے کچھ کھانا پینا لے آئے، کچھ کھانا پینا لے۔ آپ اندازہ لگائے بندہ 2 دن بھوکا رہ جائے، بچتا یہ 3 صدیاں گزارنے کے بعد، اتنی مدت مدید گزار لینے کے بعد، اتنا طویل عرصہ گزار لینے کے بعد، بات کیا کر رہے ہیں؟ یومن او بعد یومن، اور بندہ بھیج رہے جاؤ یہ پیسے لے جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ تو جب اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ زندہ سلامت رہے، ادھر بادشاہ گزر گیا، دقیان اس کی ہڈیاں بھی فنا، کئی نسلیں گزر چکی ہیں، لیکن رب کائنات کی قدرت ایسی ہے، مالک کائنات کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے بندے جب اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر، اللہ کے عشق میں دیوانہ وار، اللہ کی محبت میں مستانع ہو کر اپنا وطن بھی چھوڑ آئے، اپنے اہل و عیال بھی چھوڑ آئے، اپنے یار بیری بھی چھوڑ آئے، حتیٰ کہ ہر چیز کو رب کائنات کے لیے چھوڑا تھا، اور اللہ کی محبت کے اندر وہ چل کے غار کے اندر آئے تھے۔ 309 سال گزرے ہیں، وقت گزرتا رہا ہے، گھڑیاں گزرتی رہی ہے۔ 309 سال کے بعد جاگے نہ جسم خراب ہوا ہے، نہ ان کے ڈانٹے خراب ہوئے ہیں، جاگے ہیں تو صحیح سلامت کھڑے ہو کے اللہ کے بندے سامنے آئے ہیں، اللہ کے بندے سامنے آئے ہیں۔ ایک دوسرے سے پوچھتے بتلاؤ کم لبستم، کتنی دیر ٹھہرے؟ لبسنا یومن او بعد یوم، ایک دن ہوگا یا دن کا کچھ حصہ ہوگا۔ پورے 309 سال گزار لینے کے بعد، عرصہ مدید گزر جانے کے بعد، کہ ان کے وقت کو رب کائنات نے سمیٹ دیا تھا۔ اور کمال یہ تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تزاور عن کہفہم شمالا، اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، نبیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بنی اسرائیل کے اولیاء کی بات کر رہا ہوں، امت محمدیہ کے اولیاء کی بات نہیں کر رہا، کہ جب سورج ابھرتا اور ابھر کے ان کے غار کے سامنے آتا ہے، رب کائنات کو اتنا پیار اور اتنی محبت ہے اپنے دوستوں سے کہ جب سامنے آتا ہے اپنی لائن بدل کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، دوسرے راستے کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے پھر ان کے غار کے دہانے اور منہ کے سامنے آتا ہے۔ رب کائنات نے ایسا کمال دکھایا، جب سورج غروب ہوتا سورج کی لائنیں پھر بدل دی جاتی ہیں، پھر تبدیل کر دی جاتی ہیں، پھر اس کے سائے بدل دیے جاتے ہیں، اس کی لائن اور راستوں کو بدل دیا جاتا ہے کہ سورج ذرا ادب سے چلنا، یہاں عام نہیں، اللہ والے سوئے پڑے ہیں، یہاں اللہ کے عاشق آرام کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا اللہ کے محبین، اللہ کے بری آرام کر رہے ہیں، تو رب کائنات کہتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم،
یہ سورج اور چاند کے راستے، یہ شمس و قمر کی لائنیں اللہ رب العزت نے طے کر دی ہیں، یہ کبھی اپنی لائنوں سے دائیں بائیں جاتے بولیے نہیں ہیں، لیکن جب اللہ والے آ جاتے ہیں لائنیں سورج کی بھی بدل جاتی ہیں۔ فرمایا قرآن کہتا ہے کبھی سورج اپنا راستہ چھوڑ کے چاند کے سامنے نہیں آیا، اور چاند کبھی سورج کے سامنے نہیں آیا، یہ اپنی لائنوں پہ چلتے رہتے ہیں، لیکن ادھر کمال پہ کمال یہ ہے کہ 300 سال گزرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو زندہ ہو جاوید ہوتے ہیں، اور جب سو جاتے ہیں تو سورج کی لائنوں کو بدل دیا جاتا ہے، قدرت کے قانون کے اندر تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ فرمایا قانون تو تبدیل ہو سکتا ہے، یاروں کو تکلیف گوارا، بیلیوں کو دھوپ لگنا گوارا نہیں ہے۔ تو 3 صدیاں گزارنے کے بعد زندہ ہو، باہر والوں کا وقت گزرتا رہا، غار والوں کا وقت سمیٹ دیا گیا، غار والوں کا وقت بولیے سمیٹ دیا گیا، طے کر دیا گیا۔ اور کمال یہ ہے کہ وہ ولی نہیں مرے تھے، وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، وہ تو ولی تھے، ان کے در پہ بیٹھنے والا کتا بھی نہیں مرا تھا، ان کے در پہ بیٹھنے والا وہ کتا بھی نہیں مرا تھا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، فرمایا اندر وہ بڑے تھے اور باہر کتا بڑا تھا۔ جب اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ان کی جہتوں کو بدلتا ہے، ان کے پاسے بدلتا ہے، اس کتے کے اوپر کمال اور نسبت اتنی تھی، اس کے اوپر رنگ اتنا چڑھا تھا کہ اندر ان کی پہلو کو بدلا جاتا ہے، باہر اس کا پہلو خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے، باہر ان کا پہلو خود بخود تبدیل ہو جاتا۔ آپ اندازہ لگائیے جن کے در پہ بیٹھنے والا کتا نہیں مرتا، اتنا ڈھیلا نہیں، جن کے در پہ بیٹھنے والا کتا نہیں مرتا، اسے موت نہیں آتی، 3 صدیاں گزر جانے کے بعد وہ بھی صحیح سلامت، اندر والے بھی صحیح سلامت، تو پھر بلا کیوں نہ بولے، پھر بلا کیوں نہ بولے، حقیقت کے راز کیوں نہ کھولے، اندر کی بات کیوں نہ لے کے آئے۔ وے بلیا اساں مرنا نہیں، وے بلیا اساں مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو کہ بلے شاہ جب موت بنی اسرائیل ان کے اولیاء کو نہیں مار سکی، 3 صدیاں گزر جانے کے بعد جب وقت کو سمیٹ دیا گیا، جب وقت کی تنابوں کو کھینچ دیا گیا تھا، جب وقت کو طے کر دیا گیا تھا کہ 3 صدیوں کے بعد بھی وہ صحیح سلامت آئے ہیں، تو پھر 1000 سال چاہے گزر جائے داتا کیسے مر جائے، غوث جلی کیسے قبر کے اندر مر جائے، کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل والے تھے، وہ تو بنی اسرائیل والے تھے، یہ تو محمد کے غلام ہیں، وہ تو اگلے لوگ تھے جن کے لیے رب کائنات نے وقت کو سمیٹا اور سمیٹ کے بالکل مختصر کر دیا، بالکل مختصر کر دیا۔ جو کام بڑا کچھ چاہتا تھا رب نے پل بھر میں انجام دے دیا، اور یہ تو تھا کہ وقت کو سمیٹ دیا جاتا ہے، طے زمانی ہوتی ہے اور طے مکانی بھی ہوتی، جب بڑا لمبا فاصلہ سمیٹ کے بالکل